حلقہ پی پی 66 میں دن بدن مقبولیت حاصل کرنے والی شخصیت، انتہائی انسان دوست، ملنسار اور عام عوام کے دکھ درد سمجھنے والا متوسط طبقے کا عوامی لیڈر۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین حسن بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز پاکستان۔ اس وقت ہمارے ساتھ حلقہ پی پی 66 سے امیدوار برائے ایم پی میاں عبدالرؤف ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میرے حلقے میں کسی کو بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو، میرے گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ کسی کو معاشی تنگی کا سامنا ہو، کسی کو عدل و انصاف کی عدم فراہمی ہو، کسی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہو، یہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی اور اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہیں سے ایک پھالیہ شہر کے ساتھ دیہات ہے رگ، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ ایک متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے اور یہیں سے میں نے میٹرک کیا اور ایف ایس سی کی، اس کے بعد گریجویشن کی، پھر لا کیا۔ لا کے بعد پھر ہم اپنے چھوٹے موٹے بزنسز اور پریکٹس کرتے رہے، پھر آج کل میں اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے لا کی ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے کس بار میں جو ہے بطور وکیل جو ہے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا؟ پھالیہ بار ایسوسیشن کے اندر میں ممبر رہا ہوں اور وہیں سے پراپر میں پریکٹس کرتا رہا ہوں اور 8-9 سال پریکٹس کی ہے، اور علاوہ ازیں ظاہر مختلف کورس کے اندر پیش ہونے کا موقع ملا، اتفاق ہوتا رہا، کوشش کی ہے، الحمدللہ پرفارم کرتے رہے۔ اس کے بعد میں بزنس کے اندر آیا کیونکہ ظاہر پریکٹس مشکل جاب تھی اور اس میں پولیٹیکلی ورک کرنا مشکل تھا۔ ثم الحمدللہ میں نے چھوٹے لیول پہ بزنس سٹارٹ کیا تھا، یہ پراپرٹی کا، یہ ریل اسٹیٹ کا، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے اس کے اندر، اللہ نے بڑے کرم کیا ہے اور بڑے اللہ پاک نے ترقیاں دی ہیں، تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ اس میں بہترین اپنا گزر بسر ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کے تمام معاملات بہترین تھے، گزر بسر بھی اچھا ہو رہا تھا، پھر اس ایک ٹف لائف کو کیوں آپ نے چوز کیا اور کیوں سیاست میں آپ نے جو ہے وہ انٹری ماری؟ دیکھیں، اگر ذاتی زندگی آپ نے گزارنی ہے نا جی اپنی، تو اس کے لیے تو محدود ہی سی ضروریات زندگی میسر ہو آپ کو، تو آپ اپنا بس نماز روزہ کریں، اللہ کو یاد کریں اور بچوں کو پالیں، اور بس 1.5 سال ذاتی زندگی کے لیے انف ہے۔ لیکن انسان اور جانور کے اندر فرق یہ ہے کہ انسان احساس کے لیے بنا ہے، اسے احساس ہونا چاہیے معاشرے کا، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم ریلیجیسلی بھی مذہبی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر جتنا اختیار اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، جتنا اللہ پاک نے آپ کو وسائل دیے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں، تو یقیناً اس بات کا جواب ہوگا آپ سے۔ پھر آپ نے جماعت اسلامی کو ہی کیوں بطور جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی چوز کیا؟ میرا ایک سے تو شروع سے ہی جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا، جمعیت لائف سے، اسٹوڈنٹ لائف سے، اور میں نے شعوری طور پر سمجھتے ہوئے جماعت اسلامی کو جوائن کیا، اس کے اندر کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک عام متوسط طبقہ جو ہے اس کے اندر آ سکتا ہے، اس میں جمہوری عمل ہے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، ایفرٹ سے کوئی بھی بندہ اس جماعت کے اندر اپنا مقام بنا سکتا ہے، ہر قسم کے یہ تعصبات سے پاک ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، ایک جمہوری جماعت ہے، اس کا خوبصورت ڈسپلن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہر حال میں یہ عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور دین کا بھرل ان کے اندر ایک لگاؤ ہوتا ہے، اور کرپشن فری لوگ ہیں، ہر حال میں کرونا ہو، اپنا سیلاب ہوں، اور خدا نخواستہ زلزلے ہوں، ہر حال کے اندر اس نے قوم کی خدمت کیا ہے، تو اتنا اچھا پلیٹ فارم پاکستان کے اندر کم از کم اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس کینڈیڈیٹس بھی ہیں، صادق و امین بھی ہے، پھر کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے پاس کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور صادق اور امین بھی ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بھی شاندار ہے، تو پھر تو یہ ظاہر یقینی بات ہے، یہ سوال تو عوام پہ بنتا ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیے ہیں، 75 سال جن کو آزماتی رہی ہے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ کیا کرپشن رکی ہے؟ کیا ظلم ختم ہوا ہے؟ کیا بددیانتی ختم ہوئی ہے؟ کیا غریب آدمی، متوسط طبقے کے عام شہری اپنی باوقار زندگی گزار پا رہا ہے؟ کیا معاشی حالات پاکستان کے درست ہو گئے ہیں؟ کیا کسی غریب آدمی کا بچہ غریب آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کا بچہ اعلیٰ یونیورسٹی میں سے اچھی ایجوکیشن لے گا؟ یا عام آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کا پاکستان کے اداروں کے اندر جو بھی معاملات ہو میرٹ کے اوپر اور بغیر رشوت یا بغیر سفارش کے ہوں؟ اگر تو ایسا نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ عوام کے گزشتہ سارے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عوام سوچنا چاہیے۔
اگر جماعت نے ڈیلیور بھی کیا ہے، آنیسٹ بھی ہیں، جہاں پہ موقع ملا ہے، وہ کے پی میں موقع ملا پھر بھی، وہ کراچی میں موقع ملا پھر بھی، روز روشن کی طرح یہاں چیزیں ہیں کہ کوئی کمپیٹیٹر نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ دوسرا، دور تک 200 سے زیادہ لوگ پارلیمنٹیرین رہے ہیں، انہوں نے پرفارم کیا ہے، کسی شخص کے اوپر، کسی فرد کے اوپر ایک ٹگے کی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا۔ تو ان حالات کے اندر ایک صاف ستھری قیادت اور صاف ستھرے جماعت کو چھوڑتے ہوئے کسی اور طرف اگر عوام لوگ راغب ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر عوام اپنی تباہی کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کا کام تو اپنی بات کرنا ہے، لوگوں تک اپنا ان کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ بات پہنچانی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر خود ظلم نہ کریں، اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان سے جان چھڑا لیں۔ یہ آپ کے کبھی بھی مسیح نہیں تھے، نہ یہ ہیں، نہ ان کا ایم ہے، نہ ان کا ٹارگٹ ہے، نہ ان کا نظریہ ہے، نہ ان کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ یہ مقام اور منصب کے اوپر پہنچ کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم تو عوام سے اپیل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس دفعہ ویسے میں آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ اب ایک نئی لہر چلی ہے، کراچی سے آپ دیکھ رہے ہیں، گوادر سے دیکھ رہے ہیں، اور پنجاب پورے کے اندر جماعت اسلامی نے میکسیمم جگہ پہ کینڈیڈیٹس بھی دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس الیکشن میں جماعت اسلامی بہت بڑا اپسیٹ کرے گی۔ اچھا، آپ حلقہ پی پی 66 سے امیدوار برائے ایم پی ہیں۔ حلقہ پی پی 66 میں اور بھی تو لوگ جو ہیں وہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں، طے در طے جو وہ خاندانی ان کا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے، اس کے تحت وہ ایم پی اے بھی بن رہے ہیں۔ اگر آج ایک فرد ایم پی ہے تو اس کا بیٹا بھی کل ایم پی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک روایتی جو سیاست ہے وہ تو ظاہر عوام کے سامنے ہے۔ روایتی سیاستدان کا مقصود اور منزل کیا ہوتی ہے کہ اس کا نام نکی بن گلو، جی ایم پی صاحب آ رہے ہیں، ایم پی صاحب آ رہے ہیں، الیکشن جیتا، ایم پی اے بنے اور مال کمایا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، ان کا تو آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ ایک بات بتائیے مجھے کہ اگر حلقہ پی پی 66 کا ایک عام فرد جو مزدور ہے وہ اگر آپ سے رابطہ کرتا ہے، کیا آپ بھی اس کے ساتھ دوسرے اسی ایم پی اے اور اسی ایم این اے کی طرح بیہیو کریں گے، اسی طرح جیسے وہ اس کی کال بھی نہیں اٹینڈ کرتا، اسے ٹائم بھی نہیں دیتا؟ کیا آپ کا بھی یہی رویہ ہے اپنے جو ہے آپ کے حلقے کے لوگ ان کے ساتھ؟ میں تو خود عام آدمی ہوں، تو میرے لیے تو سارے لوگ قابل عزت ہیں، قابل صد احترام ہیں، تو میں تو جتنی کسی کے کام آ سکوں، جتنا کسی کو انٹرٹین کر سکوں، میں اپنے لیے یہ فخر سمجھتا ہوں۔ تو مجھے تو الحمدللہ کبھی ماتھے پہ پال نہیں پڑا، اور آپ بھی شاید کافی لیٹ اسی وجہ سے ہوئے ہیں انٹرویو کی وجہ میں کہ آپ کے سامنے ہی لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے جتنی ہو سکے لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت کر سکوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے ہر اس فرد کے لیے کھلے ہیں جس پر ظلم زیادتی ہو، آپ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں، اس بات میں کس قدر صداقت ہے؟ لیکن جی دعوے زبانی تو واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، ایک ماضی گواہ ہوتا ہے۔ اس میرے علاقے کے اندر جب بد امنی کا معاملہ بنا ہے، تاجران کا کوئی معاملہ بنا ہے، ایک غریب آدمی کے اوپر ظلم کا مسئلہ بنا ہے، جہاں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مظلوم نے اگر ہم تک رسائی کی ہے، تو ہم نے فی سبیل اللہ بغیر کسی مفاد کے ان کی داد رسی کروانے کی اپنی پوری کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے لوگوں کی داد رسی کروائی ہے۔ تو میں تو ہر مظلوم کے لیے، ہر غریب آدمی کے لیے میں ہمہ وقت حاضر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سیاسی ورکر کے طور پر اپنے کو متعارف کرا رہے ہیں تو شرعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پالیٹکس بھی یہی ہونی چاہیے، سیاست بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ خدمت کی سیاست کرو۔ اچھا، اس دفعہ الیکشن آ رہا ہے تو اس میں آپ کو کیا صورتحال دکھ رہی ہے؟ عوام کا کیسا ریئیکشن ہوگا؟ کیا عوام جو ہے وہ صادق و امین جو کینڈیڈیٹس ہیں اور جو ورکر آدمی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر سے میدان میں ہوں گے، یا وہی روایتی سسٹم چلتا رہے گا، ایک آئے گا اور پھر اس کا بیٹا آئے گا؟ دیکھیں، شعور کا معیار تو بہت بہتر ہوا ہے، لوگوں کے اندر شعور آیا ہے، نوجوان طبقے میں بڑا شعور آیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، کھیلوں کے میدان کے اندر جاتا ہوں، میں مختلف پولیٹیکل پارٹی کے نوجوان جو ہیں وہ میرے ساتھ پرسنلی اٹیچ ہیں، وہ سارے عام میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور بات صرف سمپل سی یہ ہے کہ ہم نے اطمینان دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ میں سے ہوں، آپ جیسا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو جہاں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، بڑی عوام کی دعائیں بھی ساتھ دے رہی ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ خصوصی کرم کریں گے کہ یہاں انشاءاللہ عدل و انصاف کی اور حق کی فتح ہوگی۔ اگر عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے اور آپ جو ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ میدان میں اترتے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ کس قدر جو ہے وہ حلقہ پی پی 66 میں بہتری لا سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر اللہ پاک اگر موقع دیتا ہے، ذرا میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، صوبائی اسمبلی میں اگر جاتا ہوں
تو یقینی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس پنجاب میں، میرے اس علاقے میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. خوبصورت زرعی رقبہ ہے، بہترین نہری نظام ہے، باصلاحیت نوجوان ہے. اگر ہم سسٹم کو اپنے کو پراپر پلان کریں، منصوبہ بندی کریں، اور اس نیت اور اس مقصد کے ساتھ کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، تو یقین جانیں کہ اسی پنجاب کے وسائل سے ہم اپنے پنجاب کو مضبوط پنجاب اور مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے، امن بھی دیا جا سکتا ہے، تحفظ بھی دیا جا سکتا ہے، بہترین ہنر بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہم اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنی تمام نوجوان نسل کا پوٹینشیل جو ہے وہ مثبت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں نا جی، یہاں ہمارا منڈی بہاؤالدین شہر ہمارے بالکل قریب ہے، وہاں پہ تقریباً تمام گاڑیوں کے باڈی پارٹس بن رہے ہیں. تو کیا وہ اپنی گاڑی خود نہیں بنا سکتے ہیں؟ میرے پنجاب کے اندر، میرے گوجرانوالا کے اندر، میرے گجرات کے اندر، فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر، منڈی بہاؤالدین کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا لوگ ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں، اتنے باصلاحیت ہیں کہ اگر ہم حکومتی سرپرستی کریں، حکومتی مدد معاونت کریں، تو یقین جانیں ہم اپنی لوکل انڈسٹری بھی چلا سکتے ہیں. خربوں کا سرمایہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی امپورٹ کے اوپر باہر ہم دے رہے ہیں، مختلف کمپنیاں جو جن کے ہاتھوں ہمارے تمام سیاستدان جرگمال بنے ہوتے ہیں یا ان کے ایجنٹ بنے ہوتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی شاندار ٹیکسٹائل انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری اور دیگر انڈسٹری جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں. اپنی زراعت کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارا لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ بالکل غیر آباد پڑا ہے اور بے مقصد پڑا ہے. ہمارے نہروں کے ساتھ مطلب کہ سینکڑوں ایکڑ اس سے منڈی بہاؤالدین کے اندر، میرے حلقے کے اندر اراضی وہ فضول پڑی ہے، فارغ پڑی ہے، غیر آباد پڑی ہے. اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر فروٹ کی کلٹیویشن ہو سکتی ہے، اس کے ویجیٹیبلز کی ہو سکتی ہے. یہ ڈھیر سارے ایسے منصوبہ جات ہیں جو سارے کیے جا سکتے ہیں. معاملہ کیا ہے کہ ہمارا سیاستدان اور ہمارا منسٹر جو ہے اس کی ترجیح یہ نہیں ہے. اس کی ترجیح یہ ہے کہ اس نے مال بنانا ہے، اس نے اپنا نام بنانا ہے، اور اس نے اتنا مال اکٹھا کرنا ہے کہ آئندہ 2-3 وہ الیکشن لڑ سکے. تو اس کی ترجیح یہ نہیں رہی ہے. اگر اس کی ترجیح یہ ہوتی ہے تو یقین جانیں جن لوگوں نے، آپ دنیا کے سارے سروے لے لیں، جتنا اللہ پاک نے میرے اس علاقے کو، میرے اس پاکستان کو، میرے اس پنجاب کو وسائل دیے ہوئے ہیں، اتنے شاید دنیا میں بڑے کم ممالک کے پاس ہوں. تو ہم ان کو مینج کریں، سسٹم بہترین ہو، لوگوں کو عدل ملے، انصاف ملے، روزگار ملے. ہنر کے لیے پڑھا لکھا ہمارا انجینئر جو ہے وہ بیچارہ بے روزگار ہے کہ انڈسٹری کو نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یقین جانیں ہمارا نوجوان نہ ڈنکیاں لگا کے باہر جائے بیچارہ، نہ پردیس کاٹے روزی کے لیے، نہ اس کو مطلب ہے کہ اپنے گھر سے دور ہو کے یہ سارے مسائل برداشت کرنے پڑے. وہ میرے ملک کے اندر، میرے پنجاب کے اندر، میرے پھالیہ کے اندر، میرے پی پی 66 کے اندر رہتے ہوئے باعزت اور باوقار زندگی گزار سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے، سوال آپ کا تھوڑا جواب لمبا ہو گیا لیکن میں دوسرا حصہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں لوکلی کیا ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے لوکل ایشوز یہ ہیں کہ کوئی شریف آدمی، کوئی غریب آدمی بھی اپنا جائز کام بھی کسی بھی فورم سے بغیر رشوت یا بغیر سفارش کے نہیں کرا سکتا. انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو ایسا یہاں پہ نہیں ہونے دیں گے. یہاں پہ ہر فرد کا کام، ہر جائز کام بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے میرے حلقے کے اندر انشاءاللہ ہوگا. ہم حکومتی مشینری کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرائیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوکلی ہم اپنی امن و امان کے لیے بہتری لے کے آئیں گے. تمام حکومتی اداروں کو اس لیے استعمال کریں گے. جو ہاسپٹلز یہاں پہ موجود ہیں ان کو ویل ایکوپ کریں گے، بہترین کریں گے تاکہ صحت کی بنیادی سہولتیں جو ہے وہ ہر فرد تک پہنچ سکیں. اور ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے میرے مطلب پی پی 66 کے اندر، جس کے اندر پھالیہ جیسا بڑا شہر بھی ہے، پاڑے والے جیسا بڑا قصبہ ہے، مانگڑ جیسا بڑا قصبہ ہے، اتنا بڑا ایریا ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لے کے آئیں گے. گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، نوجوان میرا کھیل نہیں سکتا بیچارہ. اسپورٹس مین کو کوئی جو ہے نا پراپر پلاننگ سے کوئی کہیں سپورٹ نہیں کیا جاتا. اسپورٹس مین کو پراپر سپورٹ بھی کریں گے، انشاءاللہ گراؤنڈ مہیا کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر پراپر کہیں پھالیہ کے اندر، پھالیہ اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پر
कोई किसी किस्म का फैमिली पार्क जो प्रॉपर पार्क नहीं है। छोटा सा एक पार्क है तो उसके अंदर हार्डली चंद लोग जो मैनेज हो सकते हैं, और वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर इंशाल्लाह पार्क मुहैया करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अवाम का, हमारे अवामी नुमाइंदों के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर हक है, ये इनको डिलीवर करनी चाहिए। और इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो हम ये करके दिखाएंगे। अच्छा, आखिर में आप हल्का पीपी 66 की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इलेक्शन भी सर पर है, तो आप इसमें क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी आवाम से यही अर्ज़ करना चाहूँगा, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने नौजवान से, कि हमें इस सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम ज़ाती तौर पर इस सियासत से कोई हासिल नहीं करना चाह रहे, कोई कमाई नहीं करना चाह रहे, कोई झूठी शोहरत नहीं चाहिए हमें। यकीन जाने हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम सिर्फ आपके हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम सिर्फ आपके हकूक़ का दिफा चाहते हैं, हम सिर्फ आपका रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। आपने मद्दे मुकाबल सारे कैंडिडेट्स को आजमा लिया है। आजमूदा लोगों को अगर आप आजमाना चाहेंगे, यकीन जाने आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ जुल्म करेंगे। हमारी दरख्वास्त है आपसे कि देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं और अपनी जितनी कैपेसिटी है उससे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे हम कामयाब हों, यहाँ पे आम आदमी कामयाब हो और आम आदमी की गवर्नमेंट हो और आम आदमी बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से इस माशरे के अंदर, इस इलाके के अंदर रह सके। हम तो अपनी अजान दे रहे हैं, तो हम तो इंशाल्लाह समझते हैं कि अगर खलूस नीयत से यहाँ पे अजान दे रहे हैं, हम कामयाब हुए तब भी कामयाब है, हम नाकाम हुए तब भी कामयाब है, हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी इंशाल्लाह आखिरत भी कामयाब है। लेकिन हम अकेली जमात इस्लामी, अकेले मेरे साथी ये तब्दीली नहीं ला सकते। 2 लाख के करीब वोटर है जो यहाँ पे PP 66 के अंदर। आप लोगों के हाथ में है, आपकी अपनी तकदीर है, आपका अपना मुकद्दर है, आपका अपना मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल आपके हाथ के अंदर है। आप हमसे अच्छा को कैंडिडेट समझें, मेरिट के ऊपर डिसाइड कर लें, बिल्कुल उसको वोट दें। हम हमसे अच्छी कोई जमात समझें तो उसको वोट दें, लेकिन किसी झूठे नारे में ना आए, किसी झूठी तब्दीली में ना आए, किसी झूठे इनकलाब में ना आए, किसी झूठी बात में ना आए। तहकीक की बात, सच के ऊपर, हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर, बग़ैर जज्बात के होशमंदी से फैसला करें, तो तब ही इंशाल्लाह ये यहाँ से बेहतरी आ सकती है, तब भी इनकलाब आ सकता है, तब भी एक मुस्बत चेंज आ सकती है। नहीं तो यकीन जाने ये बड़ी दफ़ा लहरें चली हैं, ये बड़ी दफ़ा बातें हुई हैं, ये बड़े बड़े लोगों को मकबूलियत मिली है, बड़ी बड़ी पार्टियों को मिली है, अवाम उनके पीछे दौड़ी है और आखिर में उसको पछताना पड़ा है। डिलीवर अगर कोई कर सका है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी का कारकुन है। जिसको मिनिस्टर का मौका मिला तो डिलीवर किया, जिसको मेयरशिप का मौका मिला तो डिलीवर किया, जहाँ जहाँ जितना मौका मिला उतना उससे डिलीवर किया। इसलिए उसी जमात ने मेरी तरबियत की है, उसी जमात का मैं कारकुन हूँ, वही मेरा एम है, वही मेरा मकसद है, वही मेरा नज़रिया है। अपने हाल पे रहम खाएँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे रहम खाएँ। यकीन जानें इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह पाक ने अगर कामयाब किया, अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो आपको इंशाल्लाह वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। जी, तो नाजरीन, ये थे मियाँ अब्दुल रऊफ़ एडवोकेट। इनका कहना है कि आजमाए हुओं को ना आजमाएं और इन जैसे क्वालिफाइड और बेहतरीन चेहरों को आगे लाएं जो कि मस्बत तब्दीली लाने में खातिर ख्वाह काम अदा कर सकें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।